پاکستان دنیا میں پیس میکر بن چکا، اب ہماری منزل معاشی قوت بننا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پاکستان نے ایک اہم ترین سفارتی کردار ادا کر کے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سفارتی کامیابیاں خود بخود معاشی طاقت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، یا پھر اس کے لیے اصلاحات اور سیاسی استحکام کی کڑی شرائط پوری کرنا ضروری ہوتا ہے؟ پاکستانی معیشت اس وقت سٹرکچرل مسائل کا شکار ہے۔ گزشتہ مالی سال میں معیشت کی شرح نمو 3.7% رہی، ترسیلات زر 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں اور مالیاتی خسارہ بھی کم ہوا۔ لیکن کیا یہی اعداد و شمار پاکستان کو معاشی قوت قرار دینے کے لیے کافی ہیں؟ تصویر کا دوسرا رخ کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ فچ ریٹنگز کے مطابق پاکستان کی سرکاری آمدنی کا قریباً 39% حصہ قرضوں کے سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے، جبکہ ہم پلہ ممالک میں یہ اوسط 12% کے قریب ہے۔ پاکستان IMF کے 7 ارب ڈالر کے پروگرام میں شامل ہے۔ 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک یہ اس کا 25واں معاہدہ ہے۔ اگر ایک ملک بار بار بیل آؤٹ پیکج لینے پر مجبور ہو تو کیا اسے معاشی قوت بننے کے راستے پر گامزن کہا جا سکتا ہے؟ کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں۔ اوسط آمدن 7 برس سے جمود کا شکار ہے۔ افراط زر دوبارہ 2 حصوں میں داخل ہونے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ معاشی نمو کے اندازے بھی کم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کیا صرف عالمی سطح پر عزت حاصل کر لینا معاشی کمزوریوں کا علاج بن سکتا ہے؟ سفارتی کامیابیوں کے کچھ معاشی فائد یقیناً ہو سکتے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں کمی، ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش رفت، یا پھر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے نرم رویہ پاکستان کے لیے کچھ مہلت پیدا کر سکتا ہے۔ مگر 11 ستمبر کے بعد بھی پاکستان کو عالمی حمایت اور قرضوں میں سہولتیں تو ملی تھیں، لیکن محدود ٹیکس نیٹ، کمزور برآمدات اور بیرونی خساروں جیسے بنیادی مسائل تو جوں کہ توں رہے۔ اس سے بھی بڑا سوال سیاسی استحکام کا ہے۔ دنیا کے جمہوری ممالک دیکھ لیجئے، برطانیہ اور یورپ میں معاشی ترقی سیاسی استحکام کے ادوار میں ہوئی۔ بھارت کی تیز معاشی پیش رفت بھی 2 دہائیوں سے زائد عرصے کے نسبتاً مستحکم سیاسی ماحول کا نتیجہ ہے۔ جاپان میں حکومتیں بدلتی رہیں مگر معاشی پالیسیز کا تسلسل برقرار رہا۔ خود مسلم لیگ نون ہمیشہ یہی موقف اختیار کرتی رہی کہ 1993، 1999 اور 2017 میں معاشی ترقی سیاسی عدم استحکام کی نظر ہو گئی۔ تو پھر کیا آج کوئی پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ کیا خود حکومت بھی ایسا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ معاشی طاقت بننے کی بنیاد کہاں سے آئے گی؟ اسحاق ڈار کی خواہش یقیناً قابل ستائش ہے، مگر کامیابیاں، عالمی تعریف اور خیر سگالے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں، یا پھر اصل امتحان ٹیکس اصلاحات، برآمدات میں اضافہ، سرمایہ کاری کے فروغ، ادارہ جاتی بہتری اور سب سے بڑھ کر سیاسی استحکام پیدا کرنے کا ہے؟ اگر موجودہ حکومت PDM دور سے لے کر آج تک ان بنیادی اصلاحات پر پیش رفت نہیں دکھا سکی تو پھر قوم اس دعوے پر یقین کیسے کرے کہ پاکستان اب واقعی معاشی قوت بننے کی راہ پر چل پڑا ہے؟ اسی پر پینل میں رائے کیا ہے؟ کیا واقعی ہم نے ہدف رکھ لیا اور سفر کا آغاز ہو گیا ہے، یا پھر ماضی کی طرح ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں جو آج تک ہو نہیں سکا ہے؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پاکستان پیس میکر بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہدف، اسحاق ڈار۔ کیا ایک بار پھر سفارتی کامیابیوں کو معاشی معجزے میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ زیغم صاحب، نائب وزیر اعظم نے اچھی بات کی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، معاشی قوت بنے، مگر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کچھ باتیں میں نے اوپر رکھیں۔ ماضی میں بھی ایسے وقت آئے جب ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ تھا مگر ہم اس سفر پر روانہ نہیں ہو سکے، منزل تو دور کی بات ہے۔ آج وہ کس بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا ہے اور کامیابیوں کے ساتھ کیا یہ راستہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا ہے؟ عائشہ، آپ کے ذریعے میں نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کی خدمت میں غالب کا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ کہ تیرے وعدے پر جیے ہم واہ۔ تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ واہ۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک طرح سے جواب تو 60-70 سال پہلے سوشیالوجی کے ایک بڑے استاد نے دیا تھا۔ اس کا نام ہے پائری بوردیو، فرانس سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت کئی قسم کی ہوتی ہے اور ایک دولت دوسری قسم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پریسٹیج بھی ایک دولت ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے نام دیا سمبولک کیپٹل کا، علامتی سرمایہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس علامتی سرمایہ ہے، آپ کی بہت عزت ہے، مقام ہے معاشرے میں، تو آپ اسے دوسری دولت میں، روپوں میں،
प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये भी एक तरह का सरमाया है जो दूसरी तरह के सरमाए में बदल जाता है। अब देखिए, इसकी बेहतरीन मिसाल तो खुद हमारे सियासतदान हैं कि इलेक्ट होने के बाद किस तरीके से वो अपनी इज्जत को सरमाया में बदलते हैं। ऐसे सियासतदान भी जो थड़ों से उठे हैं, अब उनके मुंह में 50,000 रुपए का सिगार होता है, 50,000 के 10 सूटें, और एकड़ों के उनके फार्म हाउसेज हैं। अब जितने सियाने काम वो अपने बारे में हैं, अगर इतने समझदार वो मुल्क के बारे में भी हो जाएं, तो उस्ताद पैरी बोर्दियो ने तो यही कहा है कि प्रेस्टीज को बदला जा सकता है दूसरी तरह के सरमाए में। और पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रेस्टीज है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं डिप्लोमेटिक कैपिटल, ये सफारती सरमाया है, और ये भी एक तरह का सिंबॉलिक कैपिटल है। और 9/11 के बाद इतना सफारती सरमाया हमारे पास नहीं था, और आपने इशारा दे दिया कि हमने 9/11 के सरमाए का क्या किया। सिर्फ कुछ रेंट्स लिए, कुछ माल लिया, वो उड़ा दिया, बल्कि वो जो माल आया उसको हमने इस्तेमाल किया अपनी जो तब्दीली की ज़रूरत थी उसको भी रोकने के लिए। यानी जो चाहिए था, जो हम काम शायद उस पैसे के बगैर कर जाते, उस पैसे की वजह से नहीं किया, तो उल्टा ही नुकसान हुआ। तो अभी 2 वाक़यात के बाद, भारत के साथ जंग के बाद और ईरान अमेरिका की जंग के बाद, तो पाकिस्तान का जो बैंक बैलेंस है वो बहुत बढ़ गया है, या पाकिस्तान की जो गुड्डी है वो बहुत चढ़ गई है। अब उसके 2 तो फौरी नताइज निकले हैं, और ये फौरी नताइज भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं माशी तरक्की में। पहली चीज़ है ब्रांड पाकिस्तान। देखिए, आपका ब्रांड बिकता है दुनिया में, आप कुछ भी बेचें, एक ब्रांड है पाकिस्तान का जो बहुत टॉप ब्रांड है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, वो बाहर भी बिकता है। मैंने उसके चीफ से एक दफ़ा पूछा कि आपका माल बाहर कितना जाता है, आपका इतना ज़बरदस्त ब्रांड है। उसने कहा, मेरा दोस्त, आपका ब्रांड उतना ही बड़ा होता है जितना आपका मुल्क का ब्रांड होता है। आप कितनी भी अच्छी कंपनी, अगर मुल्क का ब्रांड अच्छा नहीं है तो आप बाहर अपना माल नहीं बेच सकते। तो जब मुल्क का ब्रांड ऊपर जाता है तो उस मुल्क की हर चीज़ का ब्रांड ऊपर जाता है। आप देख लीजिए किस तरीके से जंग के बाद पाकिस्तान का दिफाई माल बिकने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के ब्रांड के साथ पाकिस्तान का जो दिफाई साजो सामान उसका ब्रांड भी चढ़ गया, और यही मौके पाकिस्तान की तमाम कंपनियों को अब अवेलेबल है। और क्या बात हुई? और जैनब साहब, फिर आपकी गुफ्तगू इस बात की भी तस्दीक करती है कि सिफारती तौर पर भी पाकिस्तान ने जो पोजीशन बनाई या हासिल की, वो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर चाइना, सऊदीया, अमेरिका, कहां तक बात करें। मगर जब आप ये कहते हैं सियाने बहुत हैं, तो आपने तस्लीम कर लिया कि ये सियाने हैं, समझ बूझ सारी रखते हैं कि सरमाया कैसे बनना है या कैसे उससे मजीद कमाना है, मगर अपनी तरफ, जात की तरफ और मुल्क की तरफ सोच का फिर कोई फर्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखें, जब कारोबारी लोग पाकिस्तान में हुकूमतों में आने लगे थे, आपको पता है ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 80 की दहाई के आखिर में ऐसा हुआ कि सरमायादार जो हैं वो सियासत में आने लगे, सियासतदान सरमाया में जाने लगे। तो बहुत से जो खुश फहम थे मेरे जैसे और मेरे कुछ दोस्त, वो कहते थे, यार देखो, जैसे ये लोग अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं ना, अभी ऐसे मुल्क चलाएंगे, देखो मुल्क कैसे तरक्की करता है। वो पीछे वाले तो ज़िम्मेदार थे, मुज़ाहरे उनका काम करते थे, उनको क्या पता मुल्क कैसे चलता है। ये आ गए हैं स्टील मिल चलाने वाले, देखो पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। क्या हुआ? उन्होंने मुल्क को वैसे ही चलाया जैसे एक नालायक ज़मींदार जो ठेकेदारों को ज़मीन देकर अपनी काश्त करता है, वैसे उन्होंने चलाया। अच्छा, उन्होंने अपने कारोबार को ही चलाया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, इंटरेस्ट का लेवल होता है ना, एक आपका ज़ाती मफाद होता है, एक कौमी मफाद होता है। अगर आप सिर्फ ज़ाती मफाद में या गिरोही मफाद में डूबे हुए हैं, अपनी फैमिली, अपने गिरोह के मफाद में हैं, और मुल्क के मफाद के लेवल पर जा ही नहीं रहे, या मुल्क के मफाद की खातिर दूसरे अपने मफादात कुर्बान करने को तैयार नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ की ट्रेन मिस होती है ना। तो रिकॉर्ड तो हमारा यही बुरा है ना। जो हमने बदतरीन, जो हमने हमारी मिसिंग है ट्रेन की, वो तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा पीरियड था, ठीक हो, जब इतने मुल्कों ने तरक्की कर ली। तो हमारा रिकॉर्ड बुरा है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बगैर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बात वहीं की वही है, बात वहीं की वही है। मगर जैनब साहब, एक और ज़ाविया भी अगर वक्त रहा तो मैं उसको भी लेकर आऊंगी।
کہ اپرچونٹیز بھی موجود ہیں اور اسٹرکچرل ریفارمز بھی تو ایسے نہیں ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کھولیں اور ہو جائیں گی. عامر صاحب, جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی قوت بننا ہدف ہے, معیشت ہماری وہ ہے جو 25ویں IMF پروگرام کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے, تو معاشی قوت کو ہدف قرار دینا حقیقت پسندی ہے, سیاسی بیان بازی ہے, یا پھر ایک خوش فہمی کہیں, سادگی کہیں؟ آپ نے ایک کوشش کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے ابتدائی سوال کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوشش ہوتی عائشہ تو کیا ہی بات تھی. اور یہ چیز میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں عائشہ کہ میری صحافت کی ایک بہت بڑی ریگریٹ یہ ہے کہ میرا زیادہ تر کریئر جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کی بیان بازی پر تبصرے کرتے ہوئے گزر گیا ہے, بجائے اس کے کہ میں ان کی پالیسیز پر تبصرہ کروں. اب آپ اسحاق ڈار صاحب کی اس بات کو ہی لے لیجیے. دیکھیے 1996 میں پہلی بار شریف خاندان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے بلبوتے پر اقتدار میں آیا. اس سے پہلے تو وہ IGI کا حصہ ہوتا تھا, اور اقتدار سنبھالتے ان کا سب سے پہلا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایشین ٹائیگر بنانا ہے. اس بات کو ایسا کوئی 30 برس ہو گئے ہیں, اور وہ شیر جو ہے نا وہ ابھی تک جنگل میں پھر رہا ہے, ہمارے اس کے قابو میں تو وہ ابھی تک نہیں آیا. اور ہم ایک معاشی, اور اس دوران ہوا کیا ہے, ہمیں اس معاشی شیر بننے کی بجائے, اکنامک ٹائیگر بننے کی بجائے ہم ایک طرح کا ایک اکنامک بھیڑیا بن گئے ہیں جو اپنے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. اچھا یہ میں کوئی نعرے بازی کے لیے بھیڑیے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں آپ کی جو ریاست جو ہے, آپ کی زراعت, صنعت اور آپ کی کامرس آپ کی ریاست کو مضبوط کرتی ہے, جبکہ صحت, تعلیم اور لا اینڈ آرڈر کے شعبے جو ہیں وہ آپ کے معاشرے کو مضبوط کرتے ہیں. اب آپ ان چیزوں کے اوپر ایک نظر ڈالیں, سرسری سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اگر آپ صنعت کو دیکھتے ہیں تو آج سے 70 سال پہلے جو ہم نے انسینٹیو سٹرکچر اس لیے شارٹ ٹرم بیسس کے لیے صنعت کے لیے بنایا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور اس کو آسانی ہو اس کام میں, اب وہی انسینٹیو سٹرکچر ہماری صنعت کی بیساکھی بن چکا ہے. زراعت کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے گنا اگا کے پورے ملک کے اندر اپنی زراعت کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. ذرا سی بھی ہمیں ریگولیٹڈ سوچ نہیں ہمیں اپنی زراعت کے اندر نظر آتی. اور رہی بات کامرس کی, تو یہ ساری دنیا اس بات کی کو مانتی اور جانتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ان ریگولیٹڈ سیکٹر جو ہے وہ ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ دوسری طرف اگر آپ عوام کی طرف آئیں تو صحت پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے, تعلیم پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے, اور لا اینڈ آرڈر وہ طاقتور کے حوالے. اب یہ اگر آپ کی ایک ایسی جماعت کی یہ تاریخ رہی ہے جو بارہا اقتدار میں بھی آئی ہے, اور جس نے 30 برس سے وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا وہ نعرہ لگا رہی ہے, تو تھوڑی مطلب پنچ آف سالٹ ہی دیکھنا پڑتا ہے اچھا ان چیزوں کو. بارہا میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اسکول آف تھاٹ میں سے ہوں جو کہ ہمیشہ بلیو کرتا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک. تو اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس صورتحال کو سنبھالنے کا اور اس میں بہتری لانے کا پاکستان کو کبھی بھی اپنی تاریخ کے اندر وہ موقع ملا ہے, تو شاید موجودہ صورتحال جو ہے اس سے بہتر موقع ان کو کہیں نہیں ملا. اور اگر وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہمارے جو مسائل موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ہو, کسی ایک پر بھی توجہ دے دے. دیکھیں جی, میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ کو ٹھیک کر دے, کہتا ہوں ایک بھی چیز کر دینا, تو پھر اس طرح کی باتیں, ان کے اس طرح کے بیانات کو ہم واقعی ہی بڑی پازیٹیولی اور بڑی آپٹیمسٹکلی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر باتیں ہی ہیں جو کہ 30 سال سے ہو رہی ہیں تو پھر نہیں, مگر یہ سوال بھی آپ سے اس زاویے کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا کہ کیا واقعی معاشی بحران یہ صرف سٹرکچرل ریفارمز ہیں, یا اس کے پیچھے کہیں جا کے پھر سیاسی عدم استحکام کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا معاشی بحران بھی اس لیے سیدھا نہیں ہو پا رہا کہ اس کے پیچھے سیاسی عدم استحکام کھڑا ہے. تو ہر چیز انٹر لنکڈ ہے, یا پھر وہ پہلے والی بات ہے کہ سمجھ ساری ہے, کرنا کیسے ہے وہ مرضی ہے, کہ ذات کے لیے کرنا ہے یا ملک کے لیے کرنا ہے؟ دیکھیں ملک اور معاشرے میں ایسا ہر چیز سیاست سے جڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس کو ہم اس کی سیاست سے ڈیلنگ تو نہیں کر سکتے, لیکن صرف سیاسی عدم استحکام کا نام دے کر اس کو ایک بہانہ بنا لینا ہر چیز کا, وہ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. پرابلم جو فنڈامنٹل پرابلم ہے نا, اگر میرا تعلق اشرافیہ سے ہے تو میں نے اس ملک کا جو بھی اکنامک سٹرکچر بنایا ہے وہ میں نے اپنے فائدے کے لیے, پرنسپلی میں نے اپنے فائدے کے لیے بنایا. اب اگر آپ مجھ سے یہ امید رکھیں کہ میں وہ سٹرکچر جو کہ مجھے فائدہ دے رہا ہے اس کو ڈھا کر اس کی جگہ ایک ایسا سٹرکچر کھڑا کر دوں گا جس میں میرا تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن عوام کا بھلا ہو جائے گا,
ارے وہ نہیں بھائی کرتے۔ اگر میں اتنا فرشتہ ہوتا تو میں نے سرے سے وہ اسٹرکچر بنائے کیوں؟